پڑھاتا ہوں رول نمبر 4607 جن کا عنوان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم۔ تو نے ہر گام پہ چھوڑے ہیں نقوش تاباں، تو نے ہر گام پہ چھوڑے ہیں نقوش تاباں، رہنما ایک زمانے کی حسیرت تیری، ہر عمل تیرا ہر ایک دور کا رہبر ٹھہرا، ہر زمانے میں مسلم ہے امامت تیری۔ سامعین محترم، اس مختصر وقت میں مجھے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے جس میں ہر طائفہ انسانی، ہر حالت انسانی، ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ ارباب علم و دانش، یہ ایک مذہبی خوشگمانی نہیں بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اس دعویٰ میں محض عقیدہ و عقیدت ہی کار فرما نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر تاریخی شہادت موجود ہے۔ احباب ذی شعور، صرف وہی شخصیت ہی پوری انسانیت کے لیے نمونہ بن سکتی ہے جس میں کم از کم 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کی سیرت تاریخی طور پر محفوظ ہو اور مستند و معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس کا پیغام اور اس کا عطا کردہ دستور زندگی تمام انسانیت کے لیے ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس کی سیرت زندگی کے ہر گوشہ میں رہنمائی کرتی ہو۔ چوتھی بات یہ کہ اس کی تعلیمات صرف نظریاتی نہ ہوں بلکہ اس نے اپنی عملی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہو کر دکھایا ہو۔ یعنی اسوہ کامل صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جس میں تاریخیت بھی ہو، جس میں جامعیت بھی ہو، جس میں کاملیت بھی ہو اور جس میں عملیت بھی ہو۔ صدر ذی وقار، جہاں تک تاریخی تحفظ اور استناد کی بات ہے تو بلا خوف تردید کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ زمان و مکان کی حدود سے بالا تر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے جہاں آپ کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو محفوظ رکھا وہیں اس میں انتہا درجے کی جامعیت بھی رکھی، اس میں جمال بھی ہے اور جلال بھی، اس میں سپاہیانہ جفاکشی بھی ہے اور قائدانہ احتشام بھی، اس میں خلوت کا سود و گداز بھی ہے اور جلوت کے روح پرور نظارے بھی، کیونکہ آپ کی سیرت ایک فرد کی سیرت نہیں بلکہ تاریخی طاقت کی داستان ہے۔ وہ کسی درویش کی سرگزشت نہیں بلکہ ایک انسان ساز کی رویداد ہے۔ وہ کسی تحریک کے روح رواں کی سیرت نہیں بلکہ عالم انسانیت کے معمار کی سیرت ہے۔ غار ہیرا سے غار ثور تک، حرم کعبہ سے طائف کے بازاروں تک، امہات المومنین کے حجروں سے میدان جنگ تک، دعا و مناجات سے غزوات و سرایا تک، مشکلات و مصائب سے فتوحات کی شاد کامیوں تک، رات کے سناٹوں سے تیر و تفنگ کے شور و غل تک، ہر چہار جانب اسی کے جلوے اور تاریخ کے ماتھے کا جھمر اسی کے تذکرے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ احباب ذی شعور، میرے اور آپ کے آقا کی حیات طیبہ میں ہر گوشہ زندگی کے لیے نمونہ موجود ہے۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر کو دیکھو، اگر غریب ہو تو مدینہ کے مہمان کو دیکھو، اگر معلم و استاد ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامی کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھنے والے کو دیکھو، اگر وائز و ناسے ہو
تو مدینے کے خطیب کو دیکھو، اگر عدالت کے قاضی اور جج ہو تو حجر اسود کی تنصیب کا قصہ پڑھ لو، اگر باپ ہو تو فاطمہ اور رقیہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کو دیکھو، اگر شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ کے شوہر پاک کو دیکھو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ اور آمنہ کی جگر گوشہ کو دیکھو، اگر جوان ہو تو مکہ کے اس خبرو کی سیرت پر نظر رکھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، دنیا کے جس موڑ پر بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہارے ظلمت گدے کے لیے ہدایت کا چراغ، تمہاری اندھیر نگری کے لیے رہنمائی کا نور، تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کا سامان صرف اور صرف آقا کی غلامی اور اس کی در کی چاکری میں ہے۔ کلندر لاہوری نے کیا خوب کہا تھا، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا۔ ارباب علم و دانش، میرے اور آپ کے آقا کی سیرت اور حیات طیبہ پر جب ایک طالب علمانہ نظر ڈالتا ہوں تو دل پکار کے کہتا ہے صرف وہی ذات ہے جو اسوہ کامل اور نمونہ بن سکتی ہے، صرف وہی ذات ہے جو کامل بھی ہے، اکمل بھی، اعلیٰ بھی ہے اور عرفہ بھی، حسین بھی ہے، احسن بھی، جس کے غلاموں کی ہیبت سے شاہی ایوانوں میں زلزلے آئے، جس کی جبین تابناک سے حقیقتوں کا نور نکلا، جس نے رنگ و نسل کے بت توڑ ڈالے، جس نے فضیلتوں کا نیا نظام مرتب کیا، جس کی وجہ سے نسل آدم کے بخت جاگے، جس کی بدولت بنت حوا کے برہنہ سر پر ردائے عفت آئی، جس کے ظہور سے آسمانوں میں خوشی کے شادیانے بجے، جس کی وجہ سے نسل آدم کے بخت جاگے، جس کے لبوں کی ایک جنبش نے گفتار کی دنیا کو عظمت بخشی، جس کے ظہور سے آسمانوں میں خوشی کے شادیانے بجے، جس کے گرد پاک تقدس سے نخلستانوں کے چروائے خلیفہ راشد بنے، جس کو درختوں کے پتوں اور ریت کے ذروں نے سلامیاں پیش کی، جس سے بے زبان مویشیوں نے بھی داستان ظلم کی شکایت کی، جس کی جلوہ آرائیاں کبھی صدیق و فاروق بن کر چمکی، کبھی ذوالنورین اور مرتضیٰ ہو کر نمایاں ہوئی، کبھی ابن عباس، ابن مسعود، زید بن ثابت کی صورت علم و فن کی درسگاہ ہو کر نمایاں ہوئی، تو علی جاں پھر میں کیوں نہ کہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ والسلام۔